بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وقال الله عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أو كما قال الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا میں انسان کی ہزاروں ضرورتیں ہیں اور ان ہزاروں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں سورسز بھی ہیں. ان ضرورتوں کو اللہ جل شانہ اپنے وسائل کے ذریعے سے پورا کرتے ہیں. ان ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت انسان کی کیا ہے؟ انسان کی اہم ضرورت صحت ہے، انسان کی اہم ضرورت روزگار ہے، انسان کی اہم ضرورت مکان ہے، انسان کی اہم ضرورت اولاد ہے، انسان کی ضرورت عزت ہے، انسان کی ضرورت مشکلات کی حفاظت ہے، انسان کی ضرورت اس کے شوق پورے ہونے، یہ ساری ضرورتیں ہیں. لیکن سب سے بڑی ضرورت انسان کی کیا ہے؟ اس کا جواب مختلف لوگ اپنے اپنے ذہن کے مطابق دیں گے. کوئی کہے گا جناب سب سے بڑی ضرورت ہے میرے پاس صحت ہو، تندرستی ہو، خوبصورت باڈی ہو، روزگار ملے، مزے کی شادی ہو جائے، اچھا مکان ملے، فیسلٹیز ہوں اور انٹرٹینمنٹ کرنے کے تمام وسائل ہوں. اب دنیا میں عیش کر کے زندگی گزاریں گے، کیونکہ زندگی نام ہے انجوائے کرنے کا. کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوگی، کچھ لوگوں رائے کچھ اور ہوگی، کچھ کی رائے کچھ اور ہوگی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کو ایمان مل جائے. اگر انسان کو ایمان نہیں ملا ہے تو چاہے زندگی کی تمام چیزیں اس کو مہیا ہوں، وہ دولت اور حکومت میں فرعون و نمرود بن جائے، وہ خوبصورتی میں دنیا کا خوبصورت ترین انسان بن جائے، اس کو عزتیں بھی ہوں، دولت بھی ہو، مال بھی ہو، بیویاں بھی ہوں، عیش بھی ہوں، ساری چیزیں ہوں، لیکن انجام اس کا ہوگا وہی جو فرعون و نمرود کا ہوا. اس دنیا کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ انسان کو ایمان ملے، سچا راستہ ملے. اس دنیا کے بنانے والے نے انسانوں کے لیے جو طے کیا ہے وہ اس کو مل جائے. اگر یہ ضرورت پوری ہو گئی تو ٹھیک، اور اگر یہ ضرورت پوری نہیں ہوئی تو چاہے یہ انسان بڑی خوشیوں کی زندگی گزار رہا ہو، اس کے پاس عہدہ ہو، دولت ہو، عیش کی چیزیں ہوں، اولادیں ہوں، مزے ہوں، ساری چیزیں اگر جمع ہوں گی تو بھی انجام اس کا تباہی ہے، انجام اس کی ناکامی ہے، انجام اس کا جہنم ہے. بلکہ اس انسان کی زندگی جانور سے زیادہ بدتر ہے، چاہے یہ شکل میں انسان کے ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں صاف فرماتے ہیں ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے زیادہ بدتر بلکہ ان سے بھی بدتر ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بدترین مخلوق ہے یہ. کن کو کہا؟ انسانوں کو. کیوں کہا انسانوں کو بدترین مخلوق؟ اس وجہ سے کہ زمین پر رہ کر جو اللہ نے بنائی، زمین کی پیدا کی ہوئی ساری چیزیں استعمال کر کے وہ بھی اللہ نے بنائی. انسان اللہ کا دیا ہوا جسم استعمال کر کے، جس میں انسان کی اپنی کوئی محنت نہیں لگی ہے،
جسم کے کسی چیز کو بنانے میں انسان کا اپنا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اب یہ انسان اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے، اللہ کا دیا ہوا جسم استعمال کر کے پھر اللہ کا انکار کرے، اللہ کے حکموں کو نہ مانے، اللہ فرما رہے بدترین مخلوق ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک شر البریہ، یہ بدترین مخلوق۔ گویا اس دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ وہ بدترین مخلوق نہ بنے، جس کو اللہ خود ڈکلیئر کر رہے ہیں بدترین مخلوق۔ ایک طرف سے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے مکرم انسان کو بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَّهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، سب سے نیچے گڈھے میں یہی گرتا ہے۔ تیسری طرف سے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بدترین مخلوق ہے، اور چوتھی طرف سے فرما رہے ہیں یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ اب انسان کو تمام چیزوں کو جمع کر کے دیکھنا ہے کہ ایک طرف سے میں مکرم ترین ہوں، اللہ ہی فرما رہے ہیں، دوسری طرف سے اللہ ہی کچھ انسانوں کے بارے میں فرما رہے ہیں بدترین مخلوق اولئک شر البریہ، تیسری طرف سے اللہ فرما رہے ہیں انہم کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ تو میں کون سے طبقے میں ہوں؟ مکرم تو میں پیدا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، اب کہیں میں اس طبقے میں تو نہیں جس کو اللہ فرما رہے ہیں بدترین مخلوق، اور کہیں اس طبقے میں تو نہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں جانوروں سے زیادہ بدتر۔ ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر کے خلاصہ یہ نکلتا ہے، اگر دنیا میں انسان کو سچا راستہ ملا، ایمان عطا ہوا، ایمان والی زندگی مل گئی، چاہے باقی وہ تمام چیزیں اس کو مہیا ہوں یا نہ ہوں، یہ بہترین مخلوق ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک خیر البریہ، بہترین مخلوق ہے۔ دنیا میں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس دنیا کے بنانے والے خالق و مالک کا کے ساتھ ربط ہو جائے۔ اگر اس کو اپنے خالق و مالک کے ساتھ ربط نہیں ہوا تو چاہے دنیا کی ساری چیزیں اسے مہیا ہو گئی ہوں اور اپنے خالق و مالک کے ساتھ رابطہ اس کا نہیں ہوا، اس کا کنیکشن اپنے خالق و مالک کے ساتھ نہیں جڑا، اس کا تعلق اپنے خالق و مالک کے ساتھ نہیں ہوا، اس کو اپنے خالق و مالک کی معرفت نہیں نصیب ہوئی، اور اس کو اپنے خالق و مالک کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ نہیں ہوا، تو چاہے دنیا کی ساری چیزیں سے مہیا ہوں، یہ ایسا ہی ہے جیسے فرعون، یہ ایسا ہی ہے جیسے نمرود، یہ ایسا ہی ہے جیسے عاد اور سمود، یہ ایسا ہی ہے جیسے ابو جہل، یہ ایسے ہی ہے جیسے بے شمار وہ انسان جو اسی پیٹرن پر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ چاہے کتنے ہی خوش ہوں، وہ چاہے کتنے ہی عیش کی زندگی انہوں نے بھی گزاری ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ انسان کا دنیا میں کیا ہے؟ اس کو ایمان مل جائے، سچا راستہ مل جائے۔ یہ ایمان دو طرح سے ملتا ہے، یا تو انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، ظلم سہنا پڑتا ہے، ایک حالت سے نکل کر دوسری حالت کی طرف آنا پڑتا ہے، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اور بہت کچھ چھوڑ کر کے اس کے بعد پھر سچا راستہ ملتا ہے۔ اس میں بڑی قربانیاں لگتی ہیں، کہیں کم اور کہیں زیادہ، اور وہ قربانیاں مشکلات والی قربانیاں بھی ہوتی ہیں، مالی قربانیاں بھی ہوتی ہیں، کہیں ظلم بھی سہنا پڑتا ہے، اور وہ سب اپنے گھر میں بھی ہوتا ہے، سماج میں بھی ہوتا ہے، سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے، افراد کی طرف سے بھی ہوتا ہے، قوموں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ وہ سب ظلم سہ کر کے، مشکلات جھیل کر کے، اور بہت کچھ سوچ کر کے پھر انسان اس ایمان تک پہنچتا ہے۔ ایک راستہ تو یہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا، گھر کے اندر ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت مل گئی، نہ کوئی مصیبت جھیلنی پڑی، نہ کوئی کانٹ چھانٹ کرنی پڑی، نہ سلیکشن کرنا پڑا، نہ ریسرچ کرنا پڑا، نہ جس کو چھوڑ رہے ہیں اس کی خامیاں ڈھونڈنی پڑی، جس کو پا رہے ہیں اس کو اس کی خوبیاں تلاش کرنے کے لیے نہ ریسرچ کرنا پڑا، نہ سرچ نہ ریسرچ، کچھ نہیں کرنا پڑا، بلکہ اللہ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، گھر کے اندر ایمان کی دولت ملی۔ ہر ایمان والے یہ سوچے کہ مجھے ایمان کی دولت کیسے ملی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو اس دوسرے والے طبقے میں پیدا کیا، کہ ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا کیا اور گھر کے اندر ایمان کی دولت ملی ہے۔ اگر ہم اس طبقے میں ہوتے جن کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور جس کفر میں وہ پیدا ہوئے تھے اس کفر کو چھوڑ کر کے ایمان کی طرف آنا پڑتا ہے، تو شاید ہم اس قربانی دینے میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جس طرح سے اس وقت بھی 6 یا 7 ارب انسان اسی حال میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی انہیں میں سے ہوتے ہیں۔
ان کے پاس خوشیاں بھی ہیں، عیش بھی ہیں، دولتیں بھی ہیں، آج کے زمانے کی تمام فیسلٹیز ان کو حاصل ہیں، دنیا بھر کے ٹور بھی کر رہے ہوں گے، انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، انٹرٹینمنٹ بھی ہے، تفریحات بھی ہیں، عیاشیاں بھی ہیں، فحاشیاں بھی ہیں، جو چاہیں کھائیں، جو چاہیں پہنیں، جو چاہے کریں، جن سے چاہیں ملیں، راتیں کیسے گزری، دن کیسے گزریں، ڈانس میں گزر رہے ہیں، میوزک میں گزر رہے ہیں، ڈرگس میں، آوارگی میں، شراب میں، عیاشی میں، فحاشی میں، شباب میں عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم بھی انہیں ویسے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو اس مشکل امتحان میں نہیں ڈالا، ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا کیا، ایمان کی دولت اور نعمت اپنے گھر کے اندر مل گئی، ہمیں وہ تمام مشکلات نہیں سہنی پڑی جن مشکلات کو سہنا ہر دور میں رہا ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تمام نبیوں کے مقابلے میں جو لوگ ہوتے تھے جنہوں نے اس زمانے میں ایمان قبول کیا، ان کو مصیبتیں جھیلنی پڑی، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جنہوں نے کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف کا سفر کیا، ان کو مصیبتیں جھیلنی پڑی قسم قسم کی، اور اس کے بعد سے آج تک بھی یہ سلسلہ جاری اور چالو ہے کہ جب بھی کوئی انسان ایمان کی طرف سفر کرتا ہے تو اس کو بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، بلکہ آج کے پڑھے لکھے تمام انسانوں کو خاص طور پر وہ تمام ایمان والے جو ان جگہوں میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ایمان کے تذکرے کم، جہاں دین کے تذکرے کم، یا جہاں دین کا ماحول نہیں ہے، یعنی گھروں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہسپتالوں میں، کورٹوں میں، سڑکوں میں، مالز میں، ان اداروں میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور ایمان والے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کے حالات ضرور پڑھیں جنہوں نے کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف کا سفر کیا، اور اس کے بعد کیا کیا ان پر بیتی، اور اس کے بعد اپنے پر اپلائی کریں، سوچیں ذرا سا کہ اگر ہم پر یہ بیتی ہوتی تو ہم جھیل پاتے یا نہیں۔ سمجھے اس بات کو کہ میں اچھا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ان لوگوں کے حالات ضرور پڑھیں جن کو کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آنے پر مصائب کے پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑا، ان کے حالات ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے پر اپلائی کریں، چاہے آپ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہوں، لیکن اپنے پر اپلائی کریں کہ اگر میری یہ حالت ہوتی کیا میں جھیل پاتا یہ؟ اللہ نے وہ مشکل امتحان کو نہیں ڈالا۔ ایمان والے کے گھر میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا، الحمدللہ رب العالمین، اور وہ ایمان والا بہت ہی نادان ہے، اور وہ ایمان والا بہت ہی کم فہم ہے، بلکہ ناعاقبت اندیش، اور یہ تو خیر آسان مسئلہ ہے۔ وہ ایمان والا خطرے میں ہے جس ایمان والے کو اپنی ایمان کی قدر نہیں ہے، جس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، اسلام کی دولت مجھے گھر میں مل گئی۔ اگر اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے تو خطرے میں ہے کہ وہ ایمان جو اللہ نے دیا تھا جب تمہارے اندر اس کی قدر نہیں تو میں چھین لوں گا، اور چھیننے کے بعد تمہارا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے مرتدوں کا ہوتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، بہت ہی بے نیاز ہے۔ قرآن میں کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ جناب اگر ایمان والوں کو اس ایمان کی قدر نہیں ہے، اور اگر ایمان والے اس نعمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، بہت بڑی نعمت انہیں ملی ہے، بہت اچھا، میں تم کو دفع کر دوں گا اور ان میں شامل کر دوں گا، اور وہاں سے نکل کر آنے والے ہوں گے تو تم سے بہترین مسلمان ہوں گے۔ اور ایسا نظارہ سامنے آتا ہے کہ جو باہر سے آیا وہ بہترین مسلمان، اور جو پرانا ہمارے گھر کا تھا وہ بدترین مسلمان، یہ بدترین بعد میں دفع ہو جاتا ہے اور وہ بہترین آ کر کے بعد میں امامت کرتا ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی نعمت و دولت عطا فرمائی، یہ نعمت و دولت اتنی عظیم ہے کہ اگر یہ ہمیں نہ ملی ہوتی تو ہمارا نام کچھ اور ہوتا، ہماری شکلیں کچھ اور ہوتی، ہماری سوچ کچھ اور ہوتی، ہمارے شوق کچھ اور ہوتے، ہماری زندگی کا پیٹرن کچھ اور ہوتا، ہمارا لائف سٹائل کچھ اور ہوتا، ہماری چاہتیں کچھ اور ہوتی، ہماری منزلیں کچھ اور ہوتی، اور ہمارا لائف سب کچھ الگ ہوتا۔ ہمارا یہ نام، ہماری یہ شکلیں، ہماری یہ سوچ، ہماری یہ منزلیں، ہماری زبان پر جو کچھ ہے یہ سب تب ہے کہ جب ایمان ملا ہے۔ ہماری زبان پر اللہ ہے، نبی ہے، کلمہ ہے،
قرآن ہے، ہم مسجد میں ہیں، ہماری کچھ شکلیں ہیں، ہمارے کچھ خاص نام ہیں، ہماری ایک منزل ہے. یہ سب تب ہے کہ جب ایمان ملا، اور اگر ایمان نہ ملا ہوتا تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ مبارک کیا ہے ان انسانوں کو جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی کہتے ہوں گے ہمارا نبی محمد رسول اللہ نے. حدیث میں مبارک میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی. مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا. یہ صحابہ کرام کے متعلق ہے. اور اس کے بعد فرمایا وطوبیٰ 7 مرات 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن پھر بھی کہتا ہوگا کہ میرا نبی محمد رسول اللہ. میرے بھائیوں، اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، ایمان والی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے، ایمان والی ماں کا دودھ پلوایا، ایمان والے باپ کے زیر سایہ بچپن سے لے کر اب تک، چاہے جوانی گزر رہی یا بڑھاپے پر پہنچ گئے. یہ سب ایمان والے کے ماحول، یہ سب اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے کا معمول بنائیں اور یہ سوچ کر کہ یا اللہ آپ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے میں نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اگر شکر گزار رہو گے میں اور عطا کروں گا، لئن شکرتم لأزیدنکم. یہ روٹین بنائیں، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر کے کبھی، جیسے راتوں کو بیٹھ کر کے گھنٹوں پوری رات موبائل چلاتے ہیں، اس کو سائڈ پر رکھ کر کے بیٹھیں تھوڑی دیر اور بیٹھ کر کے سوچیں اگر اللہ نے مجھے اندھا بنایا ہوتا تو میں یہ حالتیں ہوتی، بہرا بنایا ہوتا تو میں کچھ اور ہوتا، گونگا بنایا ہوتا میں کچھ اور ہوتا، اب نارمل ہوتا تو کچھ اور ہوتا. میں اب نارمل ہوں، اب نارمل نہیں، مینٹلی بھی فزیکلی بھی. اور اگر اللہ نے مجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہیں کیا ہوتا تو میں کہاں ہوتا. اس کا بیٹھ کر سوچیں اور سوچتے سوچتے پھر کہیں میں نے تو درخواست بھی نہیں دی تھی اللہ کو، میرا تو کوئی مطالبہ بھی نہیں تھا، اللہ کو کوئی جبر بھی نہیں تھا. اگر اللہ مجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ کرتا تو اللہ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، میں کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکتا تھا. لیکن اللہ نے تمام چیزوں سے مجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. میں اس وقت چاہے کتنے گنہگار ہوں لیکن ہوں مومن، ہوں ایمان والا. اور اس کے بعد پھر وہاں تنہائی میں کوئی نہیں ہے، اس کے بعد فوراً اٹھ کر کے وضو کر لیں اور وضو کرنے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر کے پھر کہیں یا اللہ میں نے بہت جرم کیا اور آپ کو بہت ناراض کیا لیکن میں اس وقت سوچ رہا ہوں آپ نے کتنی مہربانی میرے ساتھ کی ہے. جیسے مجھے اندھا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، گونگا نہیں بنایا، پاگل نہیں بنایا، اب نارمل نہیں پیدا کیا، فریش جوانی عطا کی، پوری باڈی عطا کی، کوئی کمی نہیں رکھی، ایسے آپ نے مجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. میں آپ کے سامنے اپنی پیشانی رکھ کر آپ کو سجدہ کر کے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ دیکھیں گے اس کے بعد آپ نئی کیفیت محسوس کریں گے، آپ کی حالت ہی کچھ اور ہو جائے گی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور وہ تنہائی کے آپ کے آنسو ہوں گے. یہ مزاج بنائے، معمول بنائے. میرے بھائیو، آج جب اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی ہے، کیا ہے یہ؟ اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں انسانوں مجھے صرف اسلام چاہیے اور کوئی مذہب مجھے نہیں چاہیے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اعلان کر کے کہتے ہیں وما یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کا مجھے قبول نہیں. اللہ فرما رہے ہیں میرا تم پر احسان ہے کہ تم کو میں نے ایمان کی دولت عطا کی. یمنون علیک ان اسلموا لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم الایمان. اللہ کو تم پر احسان ہے تم کو ایمان کی دولت مل گئی. تمہارا کیا احسان ہے؟ نہ مجھ پر، نہ میرے نبی پر، نہ میرے دین پر. احسان میرا ہے کہ تم پر ایمان کی دولت میں نصیب. یہ آیت اللہ تعالیٰ شانہ نے اس وقت نازل فرمائی تھی جب قبیلے کے لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہیں عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہم نے آپ پر احسان کیا، ہماری آپ پر منت ہے، ہمارا آپ پر احسان یہ ہے کہ ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا. تو اللہ نے فرمایا تمہارا کیا احسان ہے میری نبی پر؟ میرا احسان ہے تم پر تم کو ایمان کی دولت عطا کی ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو دین حق عطا فرمایا. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. سب پڑھیں الحمدللہ رب العالمین. پھر پڑھیں سر الحمدللہ رب العالمین. پھر پڑھیں الحمدللہ رب العالمین. پھر پڑھیں الحمدللہ علی نعمت الاسلام. پڑھیں سب الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الایمان، الحمدللہ علی نعمت دین الحق، الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا اور کس طرح پڑھا ترجمہ کرتا ہوں میں، پہلے بعد میں الفاظ سناؤں گا. آپ نے پڑھا ترجمہ، یا اللہ میں آپ کو گواہ بنا رہا ہوں، آپ گواہ رہیں
آپ کے تمام فرشتے گواہ رہے ہیں، ساری مخلوق گواہ رہے، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ ہیں۔ پھر فرمایا یا اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ کے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں میں محمد رسول اللہ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا یا اللہ یہ جو میں نے گواہی دی ہے یہ گواہی میری طرف سے میرے اس امتی کے نام اعمال میں لکھ دیجئے جس نے اب تک ایسی گواہی نہیں دی ہو۔ مبارک کلمات اس طرح ہیں، اللہ انی اشہدک واشہد حملۃ عرشک واشہد جمیع خلقک علی انی اشہد ان لا الہ الا انت اللہ مکتوب شہادتی ھذا مکان من لم یشہد بمثلھا۔ یا اللہ میں نے جو گواہی دی ہے یہ گواہی میرے اس امتی نام اعمال میں لکھ دیجئے جس نے آج تک ایسی گواہی نہیں دی تھی۔ اس دعا کو سامنے رکھ کر کے اب ہم کہیں گے یا اللہ ہم جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں ہیں، ہم ایمان والے ہیں تبھی مسجد میں آئے ہیں، آپ گواہ رہے ہیں یا اللہ، اور آپ سن بھی رہے ہیں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں، کوئی چیز آپ سے چھپی بھی نہیں ہے، ہم آپ کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں، اپنی اس باڈی کو گواہ بنا کر کے کہتے ہیں، ان تمام ایمان والے بھائیوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، اس مسجد اور مسجد کی تمام در و دیوار جو قیامت کے دن گواہی دینے والے ہوں گے ان تمام کا گواہ بنا کر کے کہتے ہیں ہم اعلان کرتے ہیں آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں محمد رسول اللہ نبی برحق ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں دین اسلام دین برحق ہے، رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برسولہ۔ میرے بھائیوں، جیسے یہ ایمان کی دولت ہمیں ملی ہے اور یہ بہت بڑی نعمت و دولت ہے، اسی طرح اس دولت کے چھن جانے کا بھی خطرہ ہے، اور وہ چھن جانے کے خطرے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پیشن گوئیاں فرمائی ہیں آئندہ کیا کیا ہوگا، آئندہ کیا کیا ہونے والا ہے، وہ پیشن گوئیاں سب پوری ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کافر، مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر پہلے مومن تھا تھوڑی دیر بعد کافر ہو جائے گا، یہ جو کافر ہو جائے گا اس کافر ہونے میں ہو سکتا ہے اسے پتہ چلے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے پتہ نہ چلے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر کفر اختیار کرے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفر اس پر آ چکا ہوگا پتہ ہی نہیں چلے گا، کینسر اندر آ چکا ہوگا اور وہ سمجھتا ہوگا میں صحت مند ہوں، سائلنٹ کینسر جیسے ہوتا ہے، سیم اسی طرح سے کفر شرک الحاد کچھ نہ کچھ اندر آ چکا ہوگا اور اس کو پتہ نہیں ہوگا، وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں مومن ہوں مگر ایمان ختم ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ شان و قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا مُؤْمِنِينَ، بہت سارے لوگ سمجھتے رہے ہوں گے کہ ہم مومن ہیں مگر وہ مومن نہیں ہیں، یخادعون اللہ، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ لگے گا نہیں، دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ وہ بیمار جو خطرناک بیماری کا شکار ہو چکا ہے اور ڈاکٹر سے چھپا رہا ہے، ڈاکٹر کو ساری باتیں نہیں بتا رہا ہے، پردہ رکھ رہا ہے اپنے اوپر، ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹر کو دھوکہ نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ڈاکٹر کو ساری بیماریاں بتاؤ گے تو اس کے بعد خدا نہ خاصا لڑکا نامرد ہو گیا، اب وہ شرم کی وجہ سے بول نہیں رہا ہے، اور ڈاکٹر کہتا ہے جناب میں کچھ نہ ٹھیک ہوں، جناب میری صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اصل خرابیاں ساری بتا نہیں رہا ہے، اور جب بتا نہیں رہا ہے تو ڈائگنوزنگ بھی صحیح نہیں ہو پائی، تو وہ دھوکہ ڈاکٹر کو نہیں دے رہا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ خدا نہ خاصا کوئی انسان اگر ایڈز کا شکار ہو جائے اور وہ نہ بتائے کیونکہ بدنامی ہوگی، کیونکہ لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے، کیونکہ لوگ مجھ سے پرہیز کرنے لگیں گے، جو ہی ڈکلیئر ہو جائے گا یہ ایڈز کا پیشنٹ ہے، اس کے بعد پھر میری زندگی کا سارا نقشہ بدل جائے گا، میرے گھر والے بھی مجھ سے فاصلہ کرنے لگیں گے، بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ ایڈز والے کا تولیہ بھی لوگ استعمال نہیں کرتے، بعض لوگ تو یہاں تک ڈرتے ہیں کہ ایڈز والے کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی انسان بیماری کو چھپائے گا اور چھپائے گا اس طرح سے تاکہ بدنامی نہ ہو، بے عزتی نہ ہو، تو ظاہر اس کا علاج صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے ایک آدمی ایمان سے نکل کر کفر کی طرف چلا گیا جان بوجھ کر پلاننگ کے ساتھ، ایک آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا پتہ ہی نہیں چلا، اور وہ پتہ نہیں چلا کیوں؟ اس وجہ سے یا تو کنفیوژن ہو گیا ہوگا، یا اندر کفر کسی وجہ سے جم گیا ہوگا، یا پریشر کا شکار ہوا ہوگا، یا لالچ کا شکار ہوا ہوگا، یا کچھ ایسے گناہ کرتے کرتے اندر ایمان مٹتے مٹتے دبتے دبتے ختم ہوتے ہوتے ختم ہو گیا ہوگا، برے اعمال کرتے کرتے سینے پر کالے دبے اتنے کالے داغ اتنے لگ گئے ہیں کہ اندر ایمان کی رمق بھی باقی نہیں رہی، اور اس کے کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ اس علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اس کے زبان سے ایسے جملے نکلیں گے، کبھی اس کے طرز عمل سے ایسی شکلیں سامنے آ جائیں گی، اسے لگے گا اس کے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہے،
غیرت مٹ چکی ہے، حمیت ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر آخری لمحوں میں ہوتا ہے کہ ذرا سا جھٹکا لگتا ہے تو بعد میں چنانچہ کبھی وہ کہے گا میرے بھائیو، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا. چونکہ اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس لیے آج کے ہر جگہ کے مسلمان اور خاص طور پر جس خطے میں ہم آباد ہیں، یہاں کے مسلمانوں کو بہت زیادہ فکر مند رہنا ہے اپنے بارے میں، اپنی نئی نسل کے بارے میں، خاص طور پر جن کے کفر میں مبتلا ہونے کا شدید ترین خطرہ ہے. اور وہ خطرہ اس وجہ سے ہے، دین کا علم یا تو ہے ہی نہیں، اگر ہے تو بہت معمولی سا. دینی زندگی یا تو ہے ہی نہیں، اگر ہے تو ذرا سی. دینی اعمال یا تو سر سے ہے ہی نہیں، اگر ہے تو بہت تھوڑے سے. سرگرمی جو کچھ ہے وہ دین کے لیے ہے ہی نہیں. سرگرمی جو کچھ ہے، جلدی سے مجھے کوئی ڈگری مل جائے، اس کے بعد جاب مل جائے، اس کے بعد شادی ہو جائے، اس کے بعد مزے کا مکان بن جائے، پھر ہم عیش کریں گے. زندگی کا نقشہ اتنا ہی ہے، اس نقشے میں کہیں دین نہیں. اس آدمی کے ایمان کے چھن جانے کے بہت خطرے ہیں. جس کی سوچ اتنی ہے، گھر والوں کی سوچ بھی اتنی ہے، ہمارے بچے پڑھیں، بہت اچھا ضرور پڑھنے چاہیے، پھر وہ والی تعلیم پڑھیں جس کے بعد سکوپ ہو، جس کے بعد ان کا کیریئر بنے. کیریئر نام رکھا کس چیز کا کہ جناب روزگار اچھا ملنا چاہیے، چاہے وہ بزنس کا ذریعے ہو، چاہے جاب کے ذریعے، چاہے ملازمت کے ذریعے، چاہے کسی ادارے کی، چاہے کہاں کی، چاہے مقامی چاہے وہاں، بس ملازمت ملے. ملازمت ملنے کے بعد پھر پیسہ خوب آئے، یہ پیسہ خوب آئے پھر عیش کی زندگی ہم گزاریں گے. اس عیش کی زندگی کو سٹارٹ کریں گے بڑی ہائی فائی شادی کر کے. پھر اس کے بعد جس آدمی کی زندگی کا نقشہ اتنا ہی ہوگا، اس آدمی کا ایمان کیسے طاقتور ہوگا جب اس میں ان باتوں کا تذکرہ ہی نہیں. جب مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے نبی کے حالات نہیں معلوم ہے، وہ اخلاق کو نہیں جانتا ہے، وہ حلال و حرام سے واقف نہیں ہے، اور زندگی گزر رہی ہے حرام میں. اس کی آنکھیں بھی گناہ کر رہی ہیں، اس کے کان بھی گناہ کر رہے ہیں، وہ راتوں کو گندی چیزیں دیکھ کر وقت گزار رہا ہے، تعلقات بھی اس کے گندے ہیں، ڈرگس میں وہ مبتلا ہے، شراب میں وہ مبتلا ہے. یہ ساری چیزیں جو جمع ہو جائیں گی، آگے اس کا ایمان بچنے والا نہیں ہے. وہ ہے اس کا زندگی کا نقشہ سب کا. پھر ہمارے وہ بھائی جو شہروں میں نہیں ہے، پہاڑوں میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ گجر برادری کے ہوں، چاہے وہ بکروال برادری کے ہوں، یا کچھ اور طبقے کے ہوں، جو پہاڑوں کی زندگی گزار رہے ہیں. وہاں تو ان کو بس ان کے سامنے ان کی بھینسیں ہیں، ان کی بکریاں ہیں، ان کے جانور ہیں، اور ان کے صبح و شام کی روٹیاں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نہ وہاں مدرسہ، نہ وہاں اذان، نہ وہاں مسجد، نہ وہاں ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان پڑھنے والا بھی نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ایک مہینے تک اذان ہی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اسے خود یاد نہیں اذان. ایک مہینے بعد اسے خیال آیا کہیں کوئی مولوی مجھے مل جائے. جب وہ بھی نہیں مل سکا، وہاں پہاڑ پر کون ملے گا؟ پھر موبائل سے اذان پڑھوائی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب امت مسلمہ کا نقشہ یہ ہوگا، اس میں خطرہ یہ ہے کہ آگے چل کر کے ایمان چھن جائے گا. میرے بھائیوں، اندر سے ہمارا علم کمزور، ایمان کمزور، اعمال بالکل نہیں، اور باہر کے حالات بھی اسی قسم کے ہیں. تعلیم وہ ہے جس میں اللہ و اس کا رسول کا کوئی نام ہی نہیں، بلکہ اگر کسی تعلیم گاہ میں باقاعدہ کفر ہو رہا ہو، اور اسی کفر میں ہمارا مسلمان بچہ وقت گزار رہا ہے، اور وہ بھی وہی کر رہا ہے، تو آگے چل کر اس کا ایمان کیسے بچے گا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ گھر میں صبح نماز پڑھ کر نہیں گیا، گھر میں قرآن کی تلاوت کر کے نہیں گیا، لیکن وہاں تعلیمی ادارے میں جا کر اس نے کفر کیا. اب جب شام کو وہ آیا، وہ کیا لے کر کے آ گیا؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے. تو جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں سب سے بڑا چیلنج یہاں مسلمانوں کے لیے ہے کہ آپ کی اگلی نسل مسلمان رہے گی بھی یا نہیں، ان کے بعد اسلام بچے گا یا نہیں، وہ مومن رہیں گے بھی یا نہیں. ایمان اتنا کمزور تو نہیں ہو گیا کہ جناب ذرا سا پریشر آ جائے گا فوراً سرنڈر کریں گے، ذرا سا لالچ سامنے آ جائے گا فوراً سرنڈر کریں گے. جو آپ ڈگری ملنے والی ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا تو ڈگری ملے گی، فوراً سرنڈر کریں گے. آپ کو جناب فلاں جگہ جانا ہے، وہاں جانے کے لیے آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا، اور وہ کفر ہوگا. اور ساتھ میں کنفیوژن کا زمانہ ہے، اور وہ کنفیوژن اداروں کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے، ویب سائٹوں کے ذریعے سے، چینلوں کے ذریعے سے اس قدر پورے عالم میں ہے. اور اسی میں ایتھیسزم ہے، ایگنوسٹکزم ہے، شرکیات ہیں، کفریات ہیں، الحاد ہیں، اور ساتھ میں فحاشی اور عیاشی ہے، اور سارے گندے کاموں کو عام سے عام تر کر دیا گیا.
عام سے عام تر کر دے گا. اب تو سڑکوں میں بدکاریاں ہیں, پارکوں میں بدکاریاں ہیں, گھروں کے اندر شراب نوشیاں ہیں. اس سارے ماحول میں اس مسلمان نوجوان کا اپنی ایمان پر قائم رہنا اور اپنے دین پر قائم رہنا بے انتہا مشکل ہے. اللہ یہ کہ آدمی فکر کرے گا تب بچے گا, ورنہ تو نہیں. میرے بھائیوں, درد مندی کے ساتھ یہ بات کہنے کی جسارت ہو رہی ہے کہ اپنے ایمان کی, اپنے دین کی اور اپنے بچوں کے ایمان اور ان کے دین کی فکر ان کو. اور اگر مسلمان یہ نہیں کریں گے, اللہ بے نیاز ہیں, بے نیاز, اتنے بے نیاز ہیں کہ جب خود ہی قدر نہیں کریں گے ایمان واپس لے لیں گے, اور واپس لینے کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شانو یہ ایمان اور اسلام کی دولت ان کو دیں گے جو اسلام اور اسلام کو نہیں جانتے اور غلط فہمیوں کا شکار ہیں. اس غلط فہمی کی وجہ سے اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں. وہ جب اسلام کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو وہ دشمنی چھوڑ کر کے اس کے حامی بنیں گے, بلکہ حامی نہیں بنیں گے, اس کے داعی بنیں گے. اور تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوا, یہاں بھی ہو سکتا ہے. بلکہ بے شمار بزرگوں کی پیشوں کو یہ ہیں کہ جب مسلمان اپنی دین کی بے قدری کریں گے اور نہ دین پڑھیں گے, نہ دین پر چلیں گے, ٹھیک, پیسہ خرچ کریں گے عیاشوں پر, دین پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں, وقت گزاریں گے عیاشوں کے لیے, دین سیکھنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا. غرض یہ کہ ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بے دینی کے لیے تو ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے ان سے دین چھین لیں گے اور وہ خود بھی چھوڑ دیں گے, اور اس کے بعد پھر نئی قوم کو اللہ تعالیٰ اسلام کی دولت عطا کریں گے. ان کو جو دین کے ناواقف تھے اور ناواقف کی وجہ سے وہ دین سے دشمنی رکھتے تھے, اس دین سے دشمنی کے ساتھ وہ مسلمانوں سے بھی دشمنی رکھتے تھے. وہ مسلمانوں کی دشمنی تو ان کو ضرورت, اس کے بعد پھر وہ دین حق قبول کر لیں گے, اور دین حق قبول کرنے کے بعد پھر لا یخافون لومۃ لائم, وہ دین پر اس طرح سے چلیں گے کہ پرانے مسلمان حیران ہو گئے, ہم تو اس کو چھوڑے ہوئے تھے, یہ کیسے. اللہ اکبر. جب کوئی وہ مسلمان بھائی جو کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آتا ہے, جب ہم اس کی دینی زندگی دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے, کتنے اچھے اخلاق, کتنا اچھا رویہ, حرام سے بچنے کی کتنی فکر, اور کتنی اچھا نمونے کا ایمان. آج کے زمانے کا نمونے کا ایمان والا وہ بنتا ہے جو پہلے کفر میں تھا. عہد کر کے اٹھیں, انشاءاللہ ہم کو مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے. عہد کر کے اٹھیں کہ ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے کہ قیامت کے دن ہمارا نبی کہے گا تو میرے راستے پہ تھے ہی نہیں. عہد کر کے اٹھیں کہ ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی ہم سے فرمائیں گے تم میرے پاس کیا لے کر کے آئے, تمہاری وجہ سے تو اللہ کے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی, تم اس قابل نہیں ہو کہ میں اپنے ساتھ لے کر تمہیں چلوں. اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خبردار اس حال میں میرے پاس مت آنا کہ تمہاری وجہ سے وہاں میرا چہرہ سیاہ ہو جائے. ایمان والا, ہر ایمان والا سوچے وہ کیسی زندگی گزار رہا ہے. ایمان والا تو ایسا ہونا چاہیے, ایمان والا ایسا ہونا چاہیے کہ اس مسلمان کا اگر کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے, اس مسلمان کا اگر غیر مسلم ملازم ہے, اس مسلمان کا اگر غیر مسلم کلیگ ہے, اس مسلمان کا اگر غیر مسلم پیشنٹ ہے, اس مسلمان کا اگر غیر مسلم کلائنٹ ہے, اس مسلمان کا اگر غیر مسلم لیبر ہے, اس کا رویہ اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے. اور اس لیے نہیں کہ میں اچھا انسان بنوں, اس لیے کہ جس دین کو میں مانتا ہوں وہ دین مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اپنے اس غیر مسلم جو میرا پڑوسی ہے, جو میرا ملازم ہے, جو میرا افسر ہے, جو میرا کلیگ ہے, جو میرا پیشنٹ ہے, کوئی بھی ہے, ایسا اچھا رویہ اختیار کرنا چاہیے. وہ فوراً کہنا چاہیے اسلام سچا مذہب ہے, ثبوت یہ مسلمان. اس کے مقابلے میں اگر ہمارا رویہ اس کے ساتھ صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے, سویہ صحیح نہیں, اور اس کی وجہ سے وہ ہم سے نہیں ہمارے دین سے نفرت کرتا ہے, تو ہم بہت بڑے مجرم ہیں کہ ہم نے اپنے غلط رویے کی وجہ سے اس غیر مسلم کے دل میں اسلام کی نفرت بٹھا دی, حالانکہ وہ اسلام نہیں ہے. اسلام وہ تھا جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہم کو سکھایا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر میں بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کرے یہ مختصر سی گفتگو کہنے والے کے لیے پہلے اور سننے والے بھائیوں کے لیے, اور جن جن تک یہ بات پہنچے وہ تمام کو ان کے لیے اپنے اسلام پر جمنے کا ذریعہ بنے, اپنے اسلام کو سیکھنے, پڑھنے اور اس کو عملانے کا ذریعہ بنے, بلکہ ذریعہ بنے کہ ہر مسلمان دوسروں کو دین کی دعوت دینے والا بنے, زبان سے نہیں اپنے عمل سے. خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو دینی اداروں سے دور ہیں, مدرسوں سے دور, مسجدوں سے دور, تعلیمی اداروں سے دور, کتابیں ان کے پاس نہیں, لٹریچر پڑھنے کو ان کو فرصت نہیں, وہ کسی خانقاہ میں نہیں آتے, وہ ایسے مسلمان بھائی چاہے وہ سکولوں میں ہوں, چاہے کالجوں میں ہوں, چاہے ہاسٹلوں میں ہوں, اور میں اگر اور کھول کر کے کہوں گا تمام وہ نوجوان جو اس وقت سن رہے ہیں وہ, اور جن تک یہ بات پہنچے وہ تمام وہ نوجوان جو اس وقت زندگی گزار رہے ہیں کالجوں میں, سکولوں میں, دفتروں میں, ہاؤسنگ کالونیوں میں, اسی طرح سے کال سینٹروں میں, گھروں سے دور جاب کر رہے ہوں,
وہ تمام نوجوان بار بار اپنے آپ کو میٹر لگا کر کے دیکھیں کہ ہماری حالت اس وقت کیا ہے، اور اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ. اور اگر یہ کرنے کو تیار نہیں کہ جناب وقتی طور پر آپ کو مزے آ رہے ہیں لیکن انجام تباہی کا ہوگا، اور وہ تباہی کبھی آسمان کی بلا کے ذریعے آتی ہے، کبھی زمین کے بلا کے ذریعے، کبھی انسان کے ذریعے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ شان ہو اپنے دشمنوں کے ذریعے سے ان کو پٹوا دیتے ہیں جو اپنے تھے، کیونکہ تم اپنے تھے مگر اپنے رہے نہیں. اب ان دشمنوں کے ذریعے تم کو پٹوا دوں گا اور اس کے بعد پھر وہ دشمن میرے بنیں گے، میں ان کا ہوں گا. بھائی ان کا تولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. عہد کر کے اٹھے انشاءاللہ. ہم جہاں جس حال میں ہیں مسلمان بن کر جئیں گے، ایمان والا بن کر جئیں گے، ایمان والی محنت کریں گے، دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑیں گے، علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے، دین کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور عیاشی اور فحاشی اور الحاد و ایتھیسزم اور اینارشزم ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اور اگر کہیں ذرا سا بھی کنفیوژن آ گیا تو کسی سچے اور مضبوط عالم کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے اپنی شبہات کو دور کریں. اللہ کرے یہ گفتگو میرے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے مفید ہو جائے. حدیث سنا کر میں بات ختم کر رہا ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں تمام صحابہ کرام کے درمیان اعلان کر دیا تھا، لوگوں میں تم سے پہلے دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. اور اس کے بعد فرمایا تم حوض کوثر میں تمہارا انتظار کروں گا. انی فرضتکم علی الحوض، میں آگے نکلوں گا اور حوض کوثر میں تمہارا انتظار کروں گا. پھر فرمایا انی مکاثر بکم الامم، میں باقی قوموں پر فخر کروں گا اپنے مسلمانوں کو دکھا کر، دیکھو میری امت کیسی ہے، ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا رویہ، ان کی دینداری، ان کی انسانیت نوازی کیسی. کہ فرمایا فلا تسودوا وجہی، خبردار اس حال میں میرے پاس نہیں پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے. یہ تو ہلکا ترجمہ ہے، اصل ترجمہ ہے اس حال میں میرے پاس مت پہنچا کہ تمہاری وجہ سے وہاں میرا چہرہ سیاہ ہو جائے. اور اگر یہ سن کر بھی کسی ایمان والے کو احساس پیدا نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر ایمان کی رمق ختم ہو چکی ہے، اتنا ڈم ہو چکا ہے کہ اب یہ اتنی جذباتی باتیں بھی سن کر کے اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم آخری سطح پر ایک ہی دھکا لگے گا تو کفر میں چلے جاؤ گے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.